السلام علیکم ناظرین، میں آفتاب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پیک 97۔ ناظرین، 550 ایڈی میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذونواس تھا۔ اس بادشاہ نے یمن کے نارتھ سائڈ پر موجود نجران کے لوگوں کو بہت تنگ کر رکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نجران والے کرسچن تھے جبکہ یمن والے یہود تھے۔ ذونواس نے نجران والوں سے کہا کہ وہ اپنا مسیحیت چھوڑ دے اور یہودیت میں داخل ہو جائے، لیکن ذونواس اس مشن میں کمپلیٹلی ناکام ہو گیا، اور بالآخر اس نے نجران کے لوگوں پر حملہ کر کے پہلے تو سارے عیسائیوں کو قتل کر دیا اور بعد میں ان سب کو خندقوں میں ڈال کر جلا دیا۔ لیکن ایک شخص جس کا نام دوس تھا وہ بچ کر نکل گیا، اور وہ بیزنٹائن امپائر کے ایمپرر قیصر روم کے پاس جا پہنچا۔ قیصر روم کے پاس جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں کرسچن تھے۔ خیر، دوس نے وہ سارا واقعہ قیصر روم کے سامنے بیان کیا کہ ذونواس نے ہمارے سارے لوگوں کو مسیحیت نہ چھوڑنے کی وجہ سے جلا دیا۔ قیصر روم یہ سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور وہ چاہتا تھا کہ خود یمن پر اٹیک کرے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ روم اور یمن کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ خود نہ جا سکا، اور اس نے ایتھوپیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھ دیا کہ وہ یمن پر اٹیک کرے اور یمن کے بادشاہ ذونواس سے نجران کے عیسائیوں کا انتقام لے۔ نجاشی کو جب خط ملا تو اس نے فوراً 70,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر اریات کی سربراہی میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ ابرہا بھی اس لشکر میں ایک فوجی کمانڈر تھا۔ یمن پہنچتے ہی اس لشکر نے یمن کو تخت و تاراج کر دیا، اور اریات گورنر آف دا یمن بن گیا۔ 565 ایڈی تک اریات یمن کا گورنر رہا، لیکن 566 ایڈی سے ابرہا نے اریات کے خلاف ملیٹری بغاوت شروع کی، اور اس بغاوت نے اریات اور ابرہا کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں مقابلہ کریں گے، اور ہم میں سے جو بھی زندہ بچ گیا تو وہ یمن کے گورنر کے منصب پر بیٹھیں گے۔ مقابلہ شروع ہوتی ہی اریات نے ابرہا پر تلوار سے ایک ایسا خطرناک حملہ کیا جس سے ابرہا کی ناک کٹ گئی، اور اسی وجہ سے ابرہا ابرہۃ الاشرم کے نام سے مشہور ہوا۔ آخر کار ابرہا نے اپنے ایک غلام کے ساتھ اریات پر حملہ کیا اور اریات کا کام تمام کر دیا، اور ابرہا خود گورنر آف دا یمن بن گیا۔ ابرہا نے ایک روز یمن کے کیپٹل صنعاء میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو شمال کی طرف جا رہے تھے۔ ابرہا نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔ ابرہا نے ان سے پھر پوچھا کہ کیوں مکہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابرہا نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، جائیے آپ۔ لیکن ابرہا نے کچھ لوگ ان کے پیچھے مکہ بھجوا دیے۔ وہ لوگ مکہ گئے اور مکہ کی ساری صورتحال کا جائزہ لے کر واپس یمن آ گئے، اور انہوں نے ابرہا سے کہا کہ مکہ کے چرواہے تو بہت آگے نکل گئے ہیں، مکہ تو عرب کا سینٹر بن گیا ہے، اور وہ تو فائنانشلی بھی بہت مضبوط ہو گئے ہیں، اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف ایک بلڈنگ ہے جو خانہ کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابرہا نے کہا اچھا، اگر ایسا ہے تو میں بھی ایک بلڈنگ بناتا ہوں، اور آخر کار ابرہا نے یمن کے کیپٹل صنعاء میں ایک عالیشان چرچ القلیس کے نام سے بنا دیا، جس کو مختلف زیورات سے سجا دیا گیا۔ یہ چرچ اتنا اونچا تھا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا شخص نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس چرچ کو بنانے کے بعد ابرہا نے پوری یمن میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن میں سے کوئی بھی خانہ کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے، بلکہ القلیس کے گرد طواف اور حج کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب تھی، لیکن دین ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان، قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ قریش میں سے کسی نے رات کے وقت چرچ میں داخل ہو کر اس چرچ کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ابرہا کو جب اطلاع ملی اور بتایا گیا کہ کسی قریشی نے کام کیا ہے، تو اس نے فوراً قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کے اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا،
اور فوراً ابرہا نے نجاشی سے خانہ کعبہ کو گرانے کی اجازت مانگی۔ نجاشی نے ایک تو اجازت دی اور اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اپنا ایک خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہا کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر خانہ کعبہ پر حملہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 ہاتھی اور بھی بھیج دی۔ ہاتھیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط زنجیریں باندھ کر ان کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دے اور ہنکا دے تو سارا خانہ کعبہ معاذ اللہ فوراً زمین پر آ گرے گا۔ خیر ابرہا روانہ ہوا اور یمن ہی میں کچھ لوگوں نے ذوالنپرنا میں شخص کی قیادت میں ابرہا سے جنگ کی، لیکن ابرہا نے ان سب کو قتل کر دیا اور ذوالنپرنا میں شخص کو قید کر لیا۔ ابرہا آگے جا کر قبیلہ خثام کے مقام پر جب پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل ابن حبیب نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہا کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہا نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل ابن حبیب کو بھی گرفتار کر لیا۔ ابرہا نے یہ سمجھ کر نفیل ابن حبیب کو زندہ رکھا کہ اس سے ہم آگے کا راستہ معلوم کریں گے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچ گیا تو طائف کے قبیلے ثقیف نے ابرہا کے لشکر کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ پچھلے قبائل کے جنگ اور ابرہا کی فتح سے باخبر تھے، اور اس قبیلے نے ایک شخص جس کا نام ابو رغال تھا ابرہا کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ ابرہا کو آگے کا راستہ بتا دے۔ اس کے بعد جب ابرہا کا لشکر مکہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، تو ابرہا کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہا نے اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کو مکہ بھیجا تاکہ وہ سرداران قریش کو اطلاع دے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کو گرانا ہے، اگر تم نے رکاوٹ نہ کی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حناطہ حمیری عبد المطلب کے پاس گیا اور ان سے گفتگو کی اور ابرہا کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہا کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ ہماری پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو ابرہا سے ملاتا ہوں۔ ابرہا نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح آدمی ہے تو فوراً اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹ چاہتا ہوں، میرے 200 اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ ابرہا نے اپنے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ میں نے جب آپ کو اول دیکھا تو میری دل میں آپ کی بڑی عزت ہوئی، لیکن آپ کو تو صرف اپنے 200 اونٹ کی ٹینشن ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا خانہ کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس پر عبد المطلب نے ایک ایسا تاریخی جواب دیا جس سے ابرہا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک میں نہیں، بلکہ ایک عظیم ہستی ہے جو اپنی گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہا نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر دعا کی کہ اے اللہ، ابرہا کے لشکر کا مقابلہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دے۔ دعا مانگنے کے بعد عبد المطلب نے مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ابرہا کے لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب صبح ہوئی تو ابرہا نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل ابن حبیب جس کو راستے ہی سے ابرہا نے گرفتار کر لیا تھا وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہی لوٹ جا۔ ہاتھی یہ سنتی ہی فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ہاتھی کو جب ہاتھی بانوں نے یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلایا تو فوراً چلنے لگا۔
پھر مشرق کی طرف چلایا تو مشرق کی طرف بھی چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد جب اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگی تو فوراً بیٹھ گیا۔ دوسری طرف دریا سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر تھی، ایک کنکر چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں جو ہر پرندے کے ساتھ تھی ان کو ابرہا کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ کنکریاں جس پر پڑتی تو اس کے جسم کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو کنکری کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ ابرہا کے لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ وہ مختلف اطراف میں بھاگ گئے اور راستے میں مر مر کر گر گئے۔ ابرہا کو بھی چونکہ سخت سزا دینا تھی، اس لیے وہ بھی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حال میں وہ یمن لایا گیا۔ یمن کے کیپٹل سنا پہنچ کر اس کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور مر گیا۔ سبسکرائب